آپ اگر دنیا کے نقشے پر میڈیٹرینین سی دیکھیں تو آپ کو آخر میں اونٹ کا کوہان دکھائی دے گا اور اس پر تیونس لکھا ہوگا۔ یہ یورپ کی طرف سے افریقہ کا پہلا اور افریقہ کی جانب سے آخری ملک ہے۔ سمندر کی دوسری جانب اٹلی، فرانس اور اسپین ہے۔ تیونس کے معنی پہلا مقام ہے۔ دارالحکومت کا نام بھی تیونس ہے۔ دارالحکومت کے مضافات میں کرتاج کے آثار قدیمہ ہیں۔ کرتاج زمانہ قبل مسیح میں بڑی اور مضبوط سلطنت ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار رومن امپائرز کو ناکوں چنے چبوائے۔ کرتاج کے سپہ سالار ہنی بال نے 218 قبل مسیح میں رومن امپائرز پر ہاتھیوں سے حملہ کیا اور روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لہٰذا رومی بادشاہوں نے تنگ آ کر کرتاج میں پوری طاقت سے حملہ کیا اور 202 قبل مسیح میں ساری سلطنت تار تار کر دی۔ کرتاج کو جلا کر مسمار کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کرتاج کے آثار آج بھی تیونس شہر کے مضافات میں موجود ہیں اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ 1979 میں کرتاج کو عالمی ورثہ قرار دے دیا تھا۔ تیونس ماضی میں کیونکہ کرتاج کا پہلا مقام یا پہلا پڑاؤ ہوتا تھا، لہٰذا یہ تیونس کہلاتا رہا اور یہ آج بھی کہلاتا ہے۔ میں 23 نومبر کو 3 دن کے لیے تیونس گیا۔ میں وہاں کیوں گیا، اس کی 4 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، میں نے بچپن میں درسی کتابوں میں تیونس کا ذکر پڑھا تھا۔ ہمارے زمانے کے سلیبس میں پاکستان کے دوست ملکوں کا ذکر ہوتا تھا۔ میں نے اس زمانے میں پڑھا تھا کہ پاکستان نے تیونس کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہم نے تیونس کے لیڈروں کو پاسپورٹس بھی دیے تھے، لہٰذا آزادی کے بعد تیونس نے اپنی 2 اہم سڑکیں قائد اعظم محمد علی جناح اور پطرس بخاری کے نام منسوب کر دی تھیں۔ تیونس طویل عرصہ پاکستان کو اپنا موسن بھی قرار دیتا رہا، لیکن ہم نے پھر دوسرے دوستوں کی طرح اپنے اس دوست کو بھی فراموش کر دیا۔ دوسری وجہ، موراکو کے شہر فاس کی یونیورسٹی القروین تھی۔ یہ جامعہ تیونس کے شہر قیروان کے ایک تاجر کی بیٹی نے قائم کی تھی اور یہ دنیا میں ڈگری جاری کرنے والی پہلی یونیورسٹی تھی۔ میں نے 3 بار یہ یونیورسٹی وزٹ کی اور گائیڈ نے ہر بار یہ بتایا کہ القروین یونیورسٹی بنانے والا خاندان تیونس کے شہر قیروان سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا، اور میں نے ہر بار سوچا اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو میں قیروان ضرور جاؤں گا۔ تیسری وجہ عرب سپرنگ تھی۔ تیونس دنیا کا پہلا عربی ملک ہے جس نے 2011 میں اپنے صدر زین العابدین بن علی کے خلاف تحریک چلا کر عرب سپرنگ کی بنیاد رکھی۔ صدر بن علی عوامی احتجاج سے گھبرا کر سعودی عرب میں پناہ گزیر ہو گئے، جس کے بعد عرب دنیا میں حوصلہ پیدا ہوا اور مصری عوام نے حسنی مبارک، شامی عوام نے بشارت الاسد، لیبیا کے لوگوں نے کرنل قذافی اور موراکو، عراق، الجیریا، لبنان اور سوڈان کے لوگوں نے اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور یہ ملک بھی تیونس کی طرح سیاسی تبدیلیوں کا ہدف بنتے چلے گئے۔ اور چوتھی وجہ ابن خلدون اور طارق بن زیاد تھے۔ طارق بن زیاد تیونس کے بربر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن خلدون بھی 1332 عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ تیونس ہی میں گزرا تھا۔ میں ان دونوں مشاہیر کے فٹ پرنٹس بھی تلاش کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیونس شمالی افریقہ کا پہلا مسلمان ملک بھی تھا۔ عقبہ بن نافع نے 670 عیسوی میں تیونس فتح کیا اور اسلام تیونس سے ہوتا ہوا پورے افریقہ میں پھیل گیا۔ آپ کے لیے شاید یہ اطلاع نہیں ہو، رومن قبل مسیح میں تیونس کو افریقہ کہتے تھے اور آہستہ آہستہ پورا براعظم اس نام سے منسوب ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، آئی بیکس کا گروپ بنا اور ہم 30 لوگ تیونس پہنچ گئے۔ یہ پاکستان سے تیونس کا پہلا سیاحتی گروپ تھا، اور اس گروپ کے لیے پاکستان میں تیونس کے سفیر برہان الکمال نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تیونس اسلامی ملک ہے۔ 99% لوگ مالکی حنفی ہیں، یہ کٹر مسلمان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی لبرل بھی ہیں۔ پورے ملک میں بیچز ہیں اور گرمیوں میں پورے یورپ سے 10-15 لاکھ سیاح تیونس آ کر یہ تمام بیچز آباد کر دیتے ہیں۔ ملک میں سینکڑوں ہوٹل اور ریزارٹ ہیں۔ ہمیں 2 راتیں حمامت میں گزارنے کا موقع ملا۔ یہ تیونس شہر کا ہمسایہ ٹاؤن ہے۔ آبادی 1 لاکھ ہے، لیکن گرمیوں میں یہاں 3 لاکھ سیاح آ جاتے ہیں۔ حمامت کے 2 کلومیٹر کے ساحلی علاقے میں 70 ہوٹل ہیں، جن میں 51 5 سٹار ہیں۔ آپ اس سے ملک کے باقی علاقوں کا اندازہ کر لیجئے۔
ٹورزم ان کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے۔ پہلی انڈسٹری زراعت ہے۔ یہ لوگ دنیا کا بہترین زیتون اگاتے ہیں۔ اسپین کے بعد تیونس زیتون ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ زیتون کے بعد انگور کی دنیا کی بہترین شراب بناتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ سے اربوں روپے کماتے ہیں۔ پورا ملک سیاحتی مقام ہے۔ ملک کا آدھا حصہ صحارا میں آتا ہے۔ دنیا کے اس عظیم صحرا میں بھی تیونس نے خیمہ بستیاں آباد کر کے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ اسٹار وار کی پہلی فلم اسی صحرا میں فلمائی گئی تھی۔ اس کے سیٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاح ان کی زیارت کے لیے ماتماتا اور لا گرینڈ ڈونے کے ٹاؤن میں آتے ہیں اور اسٹار وار کے سیٹ دیکھتے ہیں۔ تیونس شہر کے مضافات میں سیدی بو سعید نام کا چھوٹا سا پہاڑی ٹاؤن ہے۔ بو سعید اپنے سفید گھروں، نیلی کھڑکیوں اور پتھریلی گلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا کیفے سعیدی شبانے دنیا بھر کے لیے سیاحتی اٹریکشن ہے۔ میں نے اس کیفے میں زندگی میں پہلی بار بادام کی چائے پی۔ یہ لوگ بادام کی چھیلی ہوئی گریوں میں پودینے کی چائے ڈال دیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ کیفے کی لوکیشن شاندار ہے۔ یہ مختلف ٹیریسز سے ہوتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فلموں میں یونان کا شہر سیتوریتی دیکھا ہوگا۔ سیدی بو سعید اس کی ہو بہو نقل ہے۔ یہ ٹاؤن عرب کے ایک بزرگ سید ابو سعید الباجی نے 11ویں صدی میں آباد کیا تھا۔ علاقہ اس سے قبل جبل مینار کہلاتا تھا، لیکن ان کی برکت سے یہ سیدی بو سعید ہو گیا۔ ٹاؤن اپنے مصوروں، فنکاروں اور موسیقاروں کی وجہ سے مشہور ہوا اور اس کی شہرت آہستہ آہستہ دنیا تک پہنچ گئی۔ سیدی بو سعید کے گھر پرانے اور چھوٹے ہیں اور ان میں سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے۔ آپ اگر سمندر سے دیکھیں یا پھر ڈرون ویو لیں تو ٹاؤن کی سفیدی اور نیلا رنگ آپ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لے گا۔ میں 2 بار سیدی بو سعید گیا اور دونوں مرتبہ میرا دل وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ قدیم پتھریلی گلیوں میں درجنوں کیفے اور ریسٹوران اور دکانیں ہیں۔ شام کے وقت موسیقار آ جاتے ہیں اور یہ مختلف چوراہوں میں کھڑے ہو کر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر انہیں داد دیتے ہیں۔ مکانوں کی چھتوں پر ریسٹوران، کیفے اور سٹنگ سپینرز ہیں۔ شام کے وقت تمام چھتیں آباد ہو جاتی ہیں اور سمندروں کی ہوا اور پانی میں ڈولتی ڈوبتی روشنائیاں اس منظر کو مزید خوابناک بنا دیتی ہیں۔ سیدی بو سعید واقعی لائف ٹائم تجربہ ہے۔ عرب شہر کے قدیم علاقوں کو مدینہ اور مارکیٹ کو قصبہ کہتے ہیں۔ تیونس کے تمام شہروں میں بھی مدینہ موجود ہے اور یہ خوبصورت اور صاف ستھرے بھی ہیں۔ تیونس شہر صفائی اور خوبصورتی میں یورپ سے بہت آگے ہے۔ ہمارے گروپ کو کسی جگہ کچرا، گند یا ہجوم دکھائی نہیں دیا۔ لوگ ہارن تک نہیں بجاتے، ٹریفک بھی جیم نہیں ہوتی اور اس سارے بندوبست کے ساتھ ہمیں کسی جگہ پولیس اور فوج بھی دکھائی نہیں دی۔ لوگ دھیمے، میٹھے اور شائستہ ہیں، لڑتے جھگڑتے اور بحث نہیں کرتے، بھکاری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خواتین بھی کام کرتی ہیں، حجاب اور جینز دونوں نظر آتی ہیں۔ لوگ بے تحاشا سگریٹ پیتے ہیں، شاید یہ لوگ سگریٹ نوشی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ خواتین بھی دل کھول کر سگریٹ نوشی کرتی ہیں۔ گاڑیوں کے اندر سے بھی تمباکو کی بو آتی ہے اور کیفے اور ریسٹورانوں سے بھی۔ غربت ہے لیکن کرنسی تگڑی ہے۔ $1 کے 3 دینار آتے ہیں۔ اوسط آمدنی 350 دینار ہے اور لوگ اس میں بھی خوش ہیں۔ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، مہمان نواز اور ہمدرد ہیں، اجنبیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، انہیں اپنے گھروں میں بھی ٹھہرا لیتے ہیں۔ دیہات بھی صاف ستھرے ہیں، زیتون کا تیل، شہد اور پنیر بہت استعمال کرتے ہیں۔ طب کا شعبہ بہت مضبوط ہے۔ تیونس کے ڈاکٹر پورے یورپ میں ملتے ہیں اور یہ ماہر بھی ہوتے ہیں۔ ہسپتال اور کلینک بہت اچھے ہیں، لہٰذا لوگ علاج کے لیے یورپ سے آتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی صنعت بھی تگڑی ہے۔ تمام شہروں میں مصالحوں اور جڑی بوٹیوں کی دکانیں ہیں۔ یاسمین کی خوشبو اور تیل بہت استعمال کرتے ہیں۔ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں یاسمین کی خوشبو ضرور ملے گی۔ ملک کرائم فری ہے۔ آپ دن رات کسی بھی وقت کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو کوئی شخص تنگ نہیں کرے گا۔ تاہم رش میں موبائل اور پرس چوری کی اکا دکا وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹیکسیاں مہنگی اور غیر معیاری ہیں۔ دکاندار
چیزوں کے نرخ 10 گنا زیادہ بتاتے ہیں، لہٰذا آپ بڑی آسانی سے 100 دینار کی چیز 10 دینار میں خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی اگلی دکان پر 5 دینار کی نکلتی ہے۔ گھر خوبصورت اور ہوادار ہوتے ہیں۔ صحن میں مالٹے کا درخت اور بوگن بیل ضرور ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لوگ مکانوں کی دیواریں موٹی بناتے ہیں۔ دوسری شادی کی اجازت نہیں اور تیونس کی خواتین کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا زیادہ تر مرد اپنی بیویوں سے تنگ ہیں۔ آپ کسی سے بھی اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھ لیں، وہ فوراً لمبی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔